الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں کمزوری، بیماری اور دوسروں پر انحصار کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی دعائیں، تعلیمات اور عملی تدابیر سکھائی جن پر عمل کر کے انسان بڑھاپے کی محتاجی، کمزوری اور ذلت سے حتی الامکان محفوظ رہ سکتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں کہ بڑھاپے کو باوقار، بابرکت اور راحت بھرا بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس سے دنیا کا ہر انسان گزرنا چاہتا ہے، مگر اس کا نام سن کر گھبرا جاتا ہے۔ وہ موضوع ہے بڑھاپا اور بڑھاپے کی محتاجی۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، حسن آتا ہے، مال آتا ہے، اور پھر ایک دن سب کچھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے قدم کبھی زمین پر زور سے پڑتے تھے، وہی ایک دن لاٹھی کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ جو ہاتھ کبھی دوسروں کو سہارا دیتے تھے، وہی ہاتھ ایک دن دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا فرمایا۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی فقیر اس قانون سے نہیں بچ سکتا۔ جوانی ایک امانت ہے۔ انسان جوانی میں سمجھتا ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اسے لگتا ہے کہ بڑھاپا ابھی بہت دور ہے، لیکن وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ کل جو بچہ تھا آج جوان ہے، اور آج کا جوان کل بوڑھا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، والدین کی خدمت کرے، نیک اعمال کرے، تو بڑھاپا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اللہ کی نشانی ہے۔ سفید بال دراصل انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں اس کا وقت کم ہو رہا ہے۔ ہر سفید بال ایک پیغام ہے کہ اب آخرت کی تیاری بڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بڑھاپا انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کمایا، مال کمایا یا اعمال۔ میرے عزیزو، بڑھاپے کی سب سے بڑی آزمائش محتاجی ہے۔ وہ شخص جو کبھی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، ایک دن خود کھانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جو راتوں کو جاگ جاگ کر بچوں کو سلایا کرتی تھی، ایک دن خود کروٹ بدل لینے کے لیے کسی کی مدد چاہتی ہے۔ وہ باپ جو بچوں کی تعلیم، شادی اور ضروریات پوری کرتا رہا، ایک دن اپنے ہی بچوں کے سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ یہی بڑھاپے کی حقیقت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ترجمہ والدین کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے اف جیسے معمولی لفظ سے بھی منع فرما دیا۔ ایک سبق آموز واقعہ سنیے۔ ایک شخص اپنے بوڑھے والدین کو کھانا کھلا رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے والد کے ہاتھ کانپتے تھے اور کھانا کپڑوں پر گر جاتا تھا۔ بیٹا ناراض ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا لکڑی کا پیالہ بنا رہا ہے۔ پوچھا بیٹا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا ابا جان جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں آپ کو اسی پیالے میں کھانا دیا کروں گا۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور اسے احساس ہوا کہ جو سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام بزرگوں کی عزت سکھاتا ہے۔ بوڑھا انسان معاشرے کا بوجھ نہیں بلکہ تجربے کا خزانہ ہوتا ہے۔ بعض بوڑھے افراد مالی طور پر محتاج نہیں ہوتے مگر محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں کسی تحفے سے زیادہ اپنے بچوں کی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں کسی دوا سے زیادہ چند محبت بھرے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں جن کے بچے بیرون ملک یا دوسرے شہروں میں رہتے ہیں۔ وہ صرف ایک فون کال کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان سے محبت بھری گفتگو کیجیے۔ محترم ناظرین، جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ اس وقت نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحزن۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، بے بسی، سستی، بزدلی، بخل اور بڑھاپے کی کمزوری سے۔ بڑھاپا دراصل آخرت کی تیاری کا وقت ہے۔ ہر گزرتا دن انسان کو قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ مال، جائیداد، گاڑیاں اور دنیاوی عہدے سب یہیں رہ جائیں گے، قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو غفلت میں ضائع نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، والدین کی خدمت کرو، کیونکہ ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آج تم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرو گے کل تمہارے بچے تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ بڑھاپے میں سکون کیسے حاصل ہو؟ نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، کثرت استغفار، درود شریف کی کثرت، اولاد کی دینی تربیت، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، صدقہ و خیرات اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ
ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا بڑھاپا عطا فرما جو عبادت، سکون اور ایمان کے ساتھ گزرے، ہمیں محتاجی، ذلت اور بے بسی سے محفوظ فرما، ہماری آخرت کو بہتر فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی ایک سفر ہے جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف مسلسل رواں دوا رہتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے جہاں ہر مرحلہ انسان کے ساتھ آزمائش اور حکمتوں کو لے کر آتا ہے۔ جوانی میں انسان خود کو مضبوط، با اختیار اور خود کفیل محسوس کرتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جسمانی قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے، قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور بعض اوقات انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ مرحلہ ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو سب سے زیادہ سہارا، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں بڑھاپا اکثر تنہائی، بے بسی اور محتاجی کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ وہی اولاد جس کے لیے انسان اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، بعض اوقات اسی بڑھاپے میں اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کی محبتیں اکثر وقتی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پناہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خاص طور پر بڑھاپے کی کمزوریوں اور محتاجیوں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ طلب کریں۔ آخر میں نبوی عمل، وہ کلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک خزانہ، حفاظت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بڑھاپے کی محتاجی، تنہائی اور بے بسی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اللہ کا ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کلمے کو پڑھنے کا طریقہ: سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 21 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحزن پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں۔ جو انسان اپنی جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے کلام پاک کی تلاوت کو معمول بنا لے، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لے تو وہ بڑھاپے کی محتاجی، تنہائی اور بے بسی سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے رشتے وقت کے ساتھ کمزور ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہی ذات ہے جو بندے کو ہر حال میں سنبھالتی ہے، اس کی حاجات پوری کرتی ہے اور اسے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور ہمیں بڑھاپے کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ہر مرحلہ ایک امتحان کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور بڑھاپا بھی انہی مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہے۔ اگر انسان جوانی میں اللہ کی اطاعت، عبادت، محنت اور اچھے اعمال کو اپنا شعار بنا لے
تو بڑھاپا اس کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں اور ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین اور بزرگوں کا احترام کریں اور اپنے مستقبل کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحت، عافیت، عزت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور بڑھاپے کی محتاجی و ذلت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مزید اسلامی واقعات، دعائیں، وظائف اور ایمان افروز بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SH دینی وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔